السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجد میں معتکف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں سے جو باہمی پوشیدہ تعلقات ہوتے ہیں ان کو انجام نہ دو اس حال میں کہ تم مسجد میں ہو۔ تو اعتکاف ایک عبادت ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اور حدیث پاک بخاری شریف کی بھی ہے اور مسلم شریف کی بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے باز رہا، اسے اس قدر ثواب ملا کہ جیسے اس نے تمام نیکیاں کر لی ہوں۔ بہقی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی 10 دن اعتکاف کیا، گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ تو اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ابتداءً اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، اور ایک اعتکاف سنت موقدہ کفایہ، ایک نفل اعتکاف۔ تو اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ اگر کسی شخص نے منت مانی یعنی نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، یا میری نوکری لگ گئی، یا میں پڑھ گیا، یا میں حفظ کر گیا، جو بھی اس نے منت مانی، یا میں بیماری سے شفا پا گیا، تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ دل میں ارادہ کرنے سے نہیں بلکہ زبان سے کہنے سے ہوتا ہے۔ اگر اس نے زبان سے کہہ لیا کہ میں 3 دن کا یا 2 دن کا یا 7 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا۔ اب یہ اعتکاف کرے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے، اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اور دوسرا اعتکاف جو اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ اعتکاف۔ اگر بستی میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو کسی ایک کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ کفایہ ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ تو اعتکاف منظور اور اعتکاف سنت کفایہ جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ تیسرا اعتکاف ہے وہ ہے اعتکاف نفل یعنی مستحب اعتکاف۔ تو وہ اعتکاف ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں، مسجد میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں گے
کہ نویتو سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو یہ اعتکاف سنت غیر مؤکدہ مستحب ہوتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر لوگ باتیں کرتے ہیں، وہاں بات چیت کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہوئیں، اعتکاف منظور یعنی منت کا اعتکاف، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف جس کو سنت مؤکدہ کفایہ کہتے ہیں، اور تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف مستحب سنت غیر مؤکدہ۔ تو 3 اعتکاف ہوئے۔ اب اعتکاف کو لے کر غلط فہمیاں یہ ہوتی ہیں کہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ خاموش رہنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی معتکف اس نیت سے خاموش رہتا ہے کہ مجھے خاموش رہنے پر ثواب ملے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ خاموشی پر، چپ رہنے پر ثواب نہیں ملتا۔ ہاں کہ اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں بولوں گا تو بری بھلی بات نکلے گی، تب اس کا بری بات زبان پر نہ لانا واجب ہے۔ تو خاموش بھی نہ رہے تو پھر کیا کرے؟ تو اعتکاف میں جب بیٹھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے، حدیث پاک کی قرأت کرے، فقہ کی کتاب پڑھے، انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات پڑھے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ہو سکے وہ اپنی قضا نمازیں پوری کرے، کیونکہ قضا نمازوں کے بارے میں حشر کے دن سوال ہوگا۔ تو قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کرے، تہجد بھی ادا کرے، یعنی یہ کہ وہ وہاں پر کم سے کم سونا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور کم کھانا ہے تاکہ بیمار نہ ہو یا دوسری دقتوں کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اور اعتکاف میں پڑھنا پڑھانا دونوں جائز ہیں۔ اگر معتکف مدرس ہے، معلم ہے، عالم دین ہے تو وہ پڑھا بھی سکتا ہے، اور اگر طالب علم ہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں درس دینا بھی جائز اور درس لینا بھی جائز۔ تو یہ معاملات ہوئے مردوں کے جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اب اعتکاف عورتیں بھی کرتی ہیں۔ اگر کوئی شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے والدین سے اجازت لے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر بیٹھ سکتی ہے، بنا شوہر کی اجازت کے نہیں بیٹھ سکتی۔ تو جو خواتین اعتکاف کرتی ہیں وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت کون سی ہوتی ہے؟ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ کسی عورت نے اپنی نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کر لی ہو گھر میں، تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ تو اس میں اعتکاف کرے گی عورت۔ اگر مسجد بیت کے علاوہ اعتکاف کیا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا عورتوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے طہر کے ایام یعنی پاکی کے دن ہوں۔ اگر پاکی کے دن نہیں ہوئے، ان کے ایام میں طہر نہیں ہیں، تو اعتکاف کرنا ان کو جائز بھی نہیں ہے۔ تو عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اور مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں۔ اگر عورت نے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر نہیں کی ہے، یعنی کسی جگہ کو مسجد بیت نہیں بنایا ہے، تو عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جب اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا، یعنی مسجد بیت بنا لیا، تو وہاں پر اعتکاف کرے گی۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک طبعی ایک شرعی۔ عذر طبعی یہ ہے کہ ٹوائلٹ جانا ہے، یعنی پخانے کے لیے جانا ہے، پیشاب کے لیے جانا ہے، غسل فرض کے لیے جانا ہے۔ دوسرا ہے عذر شرعی۔ عذر شرعی یہ ہے کہ جمعہ کے لیے یعنی جامع مسجد میں جانا۔ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جامع مسجد میں
جمعہ کے لیے جانا یا اذان پڑھنے کے لیے منارے پر چڑھنا یہ اس کے عذر ہیں، اور بلا وجہ اعتکاف سے نکلنا یہ اس کو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے جملہ گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکاتوں سے ہم سب کو مال مال فرمائے۔ ہر سال ہم سب کو اللہ تعالی رمضان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔